وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمین من انصار۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتی ہو اور تم جو بھی نظر مانتی ہو، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتی ہو، او نظرتم من نظر، اور تم جو بھی نظر مانتی ہو، فإن اللہ يعلمہ وما للظالمین من انصار، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یا جو کچھ بھی تم نظر مانتے ہو، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں۔ اب نظر جو ہے، نظر یہ پیچھے چل رہا تھا جو آپ خرچ کرتی ہیں اللہ کے راستے میں، ایک تھا کہ آپ صدقے کے طور پر خرچ کرتی ہیں، خیرات کے طور پر خرچ کرتی ہیں، دوسرا تھا کہ آپ جب خرچ کرتی ہیں تو جو بیکار اور فضول اور ادنا چیز ہوتی ہے وہ خدا کے راستے میں خیرات کر دیتی ہیں، اور جو اعلیٰ اور اچھی اور کام کی چیز ہوتی ہے اس کو آپ اپنے لیے رکھ لیتی ہیں۔ اب خرچ کرنے کے ساتھ جو تم نظر مانتے ہو، منت مان لی، نظر مان لی، تو نظر کا جو لغوی معنی اور شرعی معنی تو آپ سب کو معلوم ہے کیا ہے، کم و بیش۔ علامہ فیروز آبادی لکھتی ہیں کہ نظر کا معنی ہے تاوان، رینسم، کمپنسیشن، پینلٹی، تاوان نظر کا، کسی چیز کو واجب کرنا، اللہ کے لیے منت ماننا، کسی چیز کو واجب کرنا، اللہ کے لیے منت ماننا۔ علامہ راغب اصفہانی آپ بیان کرتی ہیں کہ نظر یہ ہے کہ تم کسی کام کے ہونے کی بنا پر، یعنی اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اپنے اوپر ایسی عبادت کو واجب کر لو جس کو تم پر واجب نہیں کیا گیا۔ کسی کام کی ہونے کی بنا پر، یعنی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو پھر اپنے اوپر کسی ایسی عبادت کو لازم کر لو جو عبادت تم پر واجب نہیں کی گئی، تم خود سے اس کو اپنے اوپر واجب کر لو۔ وہ نظر کا شرعی معنی یہ بیان کرتی ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، مختلف جگہوں پر آپ لوگ نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو ہے، میرے پیٹ میں
جو آزاد کیا ہوا وہ جو ہے وہ خالص تیرے لیے، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، میں نے یہ نظر مانی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، یعنی اے مریم تم کہنا میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھنے کی منت مانی ہے۔ کون سا روزہ؟ خاموشی کا روزہ رکھنے کی منت مانی، سو میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، میں نے نظر مانی ہے۔ یعنی اپنے اوپر ایسی عبادت کو واجب کر لینا جو کہ خدا نے آپ پر واجب نہیں کی، آپ خود سے اپنے اوپر کسی ایسی عبادت کو واجب کر لیں، اس کو آپ نظر کہتے ہیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ سورۃ الحج، اور ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے مانی ہوئی نظروں کو پورا کریں۔ تو اس آیت میں کس چیز کا حکم ہے؟ نظر کا، کہ نظر کیا ہے؟ جو انسان نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے۔ آسان لفظوں میں اب آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ نظر کسی ایسی عبادت کو اپنے پر واجب کرنا ہے جو خدا نے آپ کے اوپر واجب نہیں کی۔ خدا نے آپ کے اوپر ایسی کوئی عبادت واجب نہیں کی، کسی ایسی عبادت کو اپنے پر واجب کر لینا، جیسے انہوں نے کہا کہ میں آج خالص تیرے لیے خاموشی کا روزہ رکھوں گی، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا عمران کی بیوی نے، اے اللہ جو میرے پیٹ میں نے اس کو تیرے لیے وقت، تو اس کو قبول فرما میرے سے۔ علماء فرماتی ہیں نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم حرام ہے اور دوسری قسم مباح ہے، دوسری جائز ہے۔ نظر کی کتنی قسمیں؟ دو، ایک حرام اور دوسری جائز ہے۔ اچھا، اب جو قسم حرام ہے، یہ ہر وہ نظر ہے جو اللہ کی اطاعت میں نہ ہو۔ ایسی نظر ماننا، ایسی منت ماننا جو اللہ کی اطاعت میں نہ ہو بلکہ اللہ کی خلاف ورزی میں ہو، ایسی نظر ماننا۔ اور زمانہ جاہلیت میں ایسی نظریں مانی جاتی تھیں، غلط قسم کی الٹی سیدھی نظریں جو ان سے، ایسی نظریں جو خدا کی اطاعت کے خلاف ہوں، وہ نظر حرام ہے۔ دوسری نظر ہے جائز۔ واہ! اچھا، اب یہ جو نظر ہے یہ کبھی کسی کام کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، کنڈیشنل، اور کبھی یہ مطلق ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں فلاں مرض سے شفا پاؤں تو میں 1 دینار صدقہ کروں گا، کنڈیشنل ہے نا، شرط بیچ میں آ گئی، صدقہ تب کروں گا جب میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا۔ میں نظر مانتا ہوں کہ اگر یہ فلاں بیماری جس میں میں مبتلا ہوں، میں اس بیماری سے شفا پا جاؤں تو میں صدقہ کروں گا، کیا؟ 1 دینار۔ تو یہ کنڈیشنل ہے نا، اس میں شرط عائد کر دی گئی کہ کروں گا تب اگر شفا پاؤں گا، اور اگر شفا نہ پائی تو نہیں کروں گا۔
ایک نظر ہی ہے، یا میں اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کروں گا خدا کی خوشنودی کے لیے، یہ انکنڈیشنل ہے، اس میں کنڈیشن کوئی نہیں، بس میں غلام آزاد کروں گا، میں نے ایک نظر مان لی، مگر وہ کنڈیشنل تھی، اگر میرا یہ کام ہوگا تب میں یہ نظر پیش کروں گا، تب میں ایک دینار صدقہ یا ایک غلام آزاد کروں گا، اور ایک ہے کہ ویسے ہی اچھا میں ایک دینار صدقہ کروں گا، میں ایک غلام آزاد کروں گا انکنڈیشنل۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو صدقہ کروں گا، یہ مطلق ہے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کتنا صدقہ کروں گا، میں صدقہ دوں گا، میں خیرات کروں گا، اب جتنی بھی کر دی وہ جن سے۔ اب نظر صحیح اور نظر باطل کا بیان کیا ہے؟ اکثر عوام وہ فوت شدہ بزرگوں کی نظر مانتی ہیں یا اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر روپے میں اتنا ہدیہ دوں گا، یا موم بتی میں وہاں چراغاں کروں گا، یا تیل یعنی چراغاں کروں گا، یہ نظر مانتی ہیں ان اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو نظر ہے جس میں اللہ کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹ ان اولیاء کی بارگاہ میں نظر مانی جائے، اس کو علماء نے حرام کہا ہے، انہوں نے کہا یہ نظر حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جب تک ان چیزوں کو فقراء پر خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے تو لوگ وہ لکھتے ہیں علماء کہ اس آفت میں مبتلا ہیں، اور یہ جو نظر ہے جس میں خدا کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ آپ اس صاحب مزار کی طرف اس نظر کو یا منت کو آپ مانتی ہیں، یہ حرام ہے۔ مثلا کوئی شخص اولیاء اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی نظر میں یہ بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میرے سردار فلاں بزرگ، اگر میرا گم شدہ شخص واپس آ جائے، کسی بندے کا کوئی بندہ اغوا ہو گیا، گم ہو گیا، یا کوئی بیمار ہو گیا، جو بندہ گم ہو گیا ہے وہ بندہ واپس آ جائے، ایسا کیسز آتی ہیں نا کہ ہمارا بندہ گم ہو گیا، اغوا ہو گیا، مل نہیں رہا، 8 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، یا بیمار صحت مند ہو جائے، یا میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، تو میں آپ کے لیے اس صاحب مزار کو یا اس اللہ کے ولی کو کانسنٹریٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کھانا یا موم بتی یا تیل دوں گا، تو یہ وہ نظر ہے جو نظر باطل اور حرام ہے۔ نقطہ صرف اتنا چھوٹا سا نقطہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے خدا کو بائی پاس کر دیا، اللہ کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹ آپ ادھر ہو گئے جن سے۔ اس کی علماء فرماتی ہیں کہ یہ مخلوق کی نظر ہے، یہ خدا کے لیے تو آپ نے نظر مانی نہیں ہے،
عبادت تو خدا کی ہوتی ہے یا مخلوق کی ہوتی ہے؟ جبکہ آپ یہ پڑھ آئے کہ نظر جو ہے ایک ایسی عبادت جو خدا نے آپ پر واجب نہیں کی، اپنے کام کی غرض سے اس کو اپنے لیے اپنے اوپر واجب کر لینا، ان کو اپنے لیے واجب کر لینا۔ جو آپ کے اوپر عبادت واجب ہی نہیں تھی، ایسی عبادت کو اپنے اوپر خود سے واجب کر لینا، جون سے۔ اچھا، اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ مخلوق کی نظر ہے، اور مخلوق کی نظر جو ہے یہ باطل اور حرام ہے، کیونکہ عبادت خدا کے لیے کی جاتی ہے، مخلوق کے لیے نہیں کی جاتی۔ اور نظر ایک عبادت ہے، نظر ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کو اپنے پر واجب کرنا جو عبادت خدا نے آپ کے پر واجب نہیں کی، یہ نظر کی تعریف ہے نا۔ اس عبادت کو اپنے پر واجب کرنا جو خدا نے آپ پر واجب نہیں کی، خود سے آپ نے اپنے پر واجب کی ہے، تو عبادت تو خدا کی ہوتی ہے نا، یا مخلوق کی ہوتی ہے؟ تو اس لیے اب کسی ولی اللہ یا صاحب مزار کو کنسنٹریٹ کر اگر آپ اس نظر کو مانتے ہیں، تو کیا اب آپ اس صاحب مزار کی عبادت کر رہی ہیں، اس اللہ کے ولی کی عبادت کر رہی ہیں؟ یہ حرام ہو جائے گی، یہ حرام ہوگی جون سی ہے۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کی نظر مانی گئی ہے وہ فوت شدہ ہے، اور فوت شدہ شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ تیسرا، اگر نظر ماننے والے کا یہ گمان ہے کہ وہ فوت شدہ شخص اللہ کے اذن کے بغیر تصرف کرتا ہے، تو پھر تو یہ گناہ ہی نہیں، الٹا کفر ہو جائے گا۔ وہ جو بھی صاحب مزار ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے ولی تصرف کرتے ہیں، مگر اللہ کے حکم، اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے یہ تصرف کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ نیت کہ کوئی اللہ کا ولی اللہ کے اذن کے بغیر بھی تصرف کر سکتا ہے، تو یہ گناہ ہی نہیں، کیا ہوگا؟ کفر ہو جائے گا۔ تو نظر کدھر گئی؟ ہاں، اگر اس نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتا ہوں، نظر کس کے لیے ماننی ہے؟ خدا کے لیے، اس صاحب مزار کے لیے نہیں، اس اللہ کے ولی کے لیے نہیں، اس بزرگ کے لیے نہیں، نظر خدا کے لیے ماننی ہے۔ عبادت خدا کی ہے، مخلوق کی نہیں ہے۔ میں نظر مانتا ہوں کہ اگر تو نے میرے مریض کو شفا دے دی، یا جو بندہ گم شدہ ہے، جو گم ہو گیا ہے، اس بندے کو لوٹا دیا، یا میری حاجت کو پورا کر دیا، تو میں فلاں مزار کے اوپر بیٹھے ہوئے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، وہاں لنگر پکواؤں گا، وہاں لنگر میں ہدیہ پیش کروں گا، ہدیہ دوں گا، یا میں مسجد کے لیے چٹائی یا روشنی یا تیل یا دیگر کاموں کے لیے روپیہ، تو جس میں فقراء کا نفع بھی ہو ساتھ، جون سے میں فلاں مزار کے لنگر میں حصہ، تو کیا ہوگا؟ فقراء آئیں گے، کھائیں گے، میں 11ویں شریف کی نیاز پکواؤں گا، فقراء آئیں گے، کھائیں گے، مگر نظر کس کے لیے مانی ہے؟ خدا کے لیے، اللہ کے لیے۔ مولا کریم اگر میرا یہ گمشدہ شخص واپس آ جائے، تو میں غوث اعظم کی 11ویں کی نیاز پکاؤں گا، یا پکواؤں گا، یا نیاز میں حصہ ڈالوں گا، یا داتا صاحب کے لنگر میں روٹیاں پیش کروں گا، یہ نظر ٹھیک ہے، یہ نظر جون سی ہے یہ جائز ہے۔ یا مسجد کے لیے چٹائی اور روشنی کے لیے تیل یا دیگر کاموں کے لیے، تو خاص اللہ کے لیے نظر کیا ہے؟ خاص اللہ کے لیے ہو۔
اور جو شیخ ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کا ذکر صرف نظر کو، اس کو خرچ کرنے کے محل کے لیے ہو، یعنی اس مزار یا اس مسجد میں بیٹھنے والے فقراء یا جو مستحق لوگ ہیں ان چیزوں کو وہاں خرچ کیا جائے گا. اب یہ نظر جو ان سی ہے یہ جائز ہوگی کہ نظر آپ نے خدا کے لیے مانی ہے، نظر خدا کے لیے مانی. یعنی پھر سے ایک آسان طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے نظر کرے. نظر کس کے لیے مانی؟ اللہ کے لیے. اور کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نظر کے لیے صرف کا محل مقرر کر دے کہ اگر میرا یہ کام ہو تو میں فلاں آستانے کی نیاز پکواؤں گا، فلاں آستانے کی نیاز میں حصہ ڈالوں گا، فلاں دربار یا خانقاہ میں یہ کام کروا دوں گا، چراغاں کرا دوں گا، روشنی کروا دوں گا، قالین ڈلوا دوں گا. اس طرح کا جن سے مثلا کسی نے یہ کہا کہ اے میرے رب، میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے گا تو فلاں بیمار کو، یا تو فلاں بیمار کو تندرست کر دے گا تو میں فلاں اللہ کے ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا. کیا کھلاؤں گا؟ کھانا کھلاؤں گا. یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ، ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوری وغیرہ، کارپیٹ وغیرہ. یہ نظر جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ نظر آپ نے خدا کے لیے مانی ہے. اور اگر آپ اس صاحب مزار کو یا اس اللہ کے ولی کو کنسنٹریٹ کرتی ہیں تو نقطہ صرف اتنا ہے کہ نظر کی جو شرعی حیثیت ہے وہ عبادت ہے، اور یہ عبادت وہ ہے جو خدا نے آپ پر واجب نہیں کی تھی، آپ نے اپنے اوپر خود سے واجب کی ہے. اور عبادت جو ہے وہ خدا کی ہوتی ہے، مخلوق کی نہیں ہوتی. اس لیے نظر خدا کے لیے. مخلوق میں جو بھی اللہ کا ولی ہے اس کا وہ آستانہ، وہ اس کے تصرف یا صرف کا محل ہے جہاں پر آپ نے اس کو خرچ کرنا ہے، تو اب وہ نظر جائز ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.